محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061714115۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی فصلی علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وآلیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، حضرات، آپ کی یہ عظیم کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پورے ملک اور ساری جماعت میں ایک حوالہ بن چکی ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام، زعماء اعظام، خطباء اعظام اپنے اپنے انداز میں عقیدہ ختم نبوت پر خوب روشنی ڈالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی تحریک میں انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ ڈالا، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ در حقیقت مسلک اہل حدیث ہے۔ مسلک اہل حدیث ہے ہی عقیدہ ختم نبوت۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی واجب الاتباع اور واجب الاطاعت نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا یہ مسلک ہے کہ نبی مکرم کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا، اور مدینے والے کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وحی کا وہ سلسلہ جو آسمانوں سے نازل ہوتا تھا اور جو کائنات کے رہنے والوں کے لیے راہبری اور رہنمائی کا ایک کامل نظام تھا، وہ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بس ہو کر رہ گیا ہے۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ اب لوگوں کی رہنمائی کے لیے کسی انسان پر وحی نہیں آتی۔ نبی پاک کی نبوت، مدینے والے کی رسالت راہبری اور رہنمائی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے، آپ کی رسالت کے ہوتے ہوئے نہ کسی کی امامت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی فقاہت کی ضرورت ہے۔ حضرات، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر سب سے زیادہ پہرے داری کی ضرورت اہل حدیث کو ہے، اور سب سے زیادہ پہرے دار بن کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ اہل حدیث نے کرنا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں جب جب ختم نبوت کی چادر پر داغ لگانے کی جسارت کی گئی، اہل حدیث بزرگ ہی اٹھے اور انہوں ہی نے اس کی پہراداری کرتے ہوئے اپنے تن من دھن کو، اپنے لیل و نہار کو صرف کر دیا۔ حضرات، ہمارے ہاں چونکہ ختم نبوت کے ڈاکو مرزائیوں کے نام پر، قادیانیوں کے نام پر معروف ہے، حالانکہ ختم نبوت کا ڈاکو صرف مرزا قادیانی ہی نہیں، اور بھی لوگ ہیں، لیکن ہمارے اس علاقے میں چونکہ قادیاں ضلع گرداسپور کا ایک قصبہ ہے اور ضلع گرداسپور ہمارے ساتھ ملا ہوا، بلکہ ہماری تحصیل شکرگڑھ قیام پاکستان سے پہلے ضلع گرداسپور کی تحصیل تھی، اور انگریز نے جب ضلع گرداسپور اور ضلع فیروز پور جو پاکستان کے نقشے میں آ چکا تھا، ایک سازش کے ذریعے سے بھارت کے حوالے کیا، صرف شکرگڑھ ہم کو دیا، تو اس وقت یہ سارا علاقہ جو پاکستان میں آیا یہ ضلع سیالکوٹ کہلاتا تھا، اور ضلع سیالکوٹ کا ڈی سی ڈپٹی کمشنر انگریز نے سازش کے ذریعے سے مرزا غلام احمد کے پوتے کو لگایا۔ اس نے بڑی سازش کے ذریعے سے ضلع سیالکوٹ کی زمینیں جو در حقیقت اوقاف سے تعلق رکھتی تھی ان لوگوں کے حوالے کی جو قادیانیت کو قبول کر چکے تھے یا جن کو لالچ دے کر قادیانی بنایا گیا۔ چنانچہ پاکستان میں سب سے بڑی تعداد قادیانیوں کی، مرزائیوں کی اسی ضلع سیالکوٹ، ضلع ناروال کے علاقوں میں ہے۔ یہ بدو ملی کے گرد کا علاقہ، قلعہ کالروال کے گرد کا علاقہ، آپ کے ان علاقوں کے دیہات، اسی طرح چونڈے کا علاقہ، سمریال کے گرد گرد کے علاقے، اور اس وقت سب سے بڑی سازش جو نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی جا رہی ہے، اس کا مرکز ہمارے سیالکوٹ کی چھونی کا علاقہ ہے، جہاں بیٹھ کر سرمایہ کے ذریعے سے، دوسروں ذریعے سے پاکستان کے اور اس علاقے کے بالخصوص نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات، ہمیں اس پہ کڑی نظر رکھنی پڑے گی، اور جس طرح میں نے عرض کیا اور جو مجھے موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے تحریک ختم نبوت میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ حضرات، جس طرح میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو اگر مسلک کا نام دیا جائے تو مسلک اہل حدیث عقیدہ ختم نبوت کا نام ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے پہرے دار سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، اس کے لیے قربانیاں دینے والے، اس کے لیے علمی طور پر پہراداری کرنے والے علماء اہل حدیث ہی رہے ہیں۔ میں اگر مرزا قادیانی کے حوالے سے بات کروں، سب سے پہلے اس بر صغیر میں اس فتنے کو اگر کسی نے پہچانا تو اہل حدیث کے بزرگ حضرت مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ وہ ابو سعید محمد حسین بٹالوی جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی، ہمارے لوگ کم جانتے ہیں، اس لیے کم جانتے ہیں کہ کم پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں معلوم نہیں کہ کس بزرگ کی کیا خدمات ہیں۔ بر صغیر میں اہل حدیث علماء تھے کہ جو ہر ایک موضوع پر لکھا کرتے تھے۔ آپ اٹھائیں مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی جو مسجد چینیا والی، وہ مسجد چینیا والی جو تاریخی طور پر لاہور کی شاہی مسجد سے 4 سال پرانی ہے۔ بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اہل حدیث فلاں وقت کے اہل حدیث رسول اکرم کے دور سے شروع ہے، رسول اکرم ان کے امام ہے۔
4 سال پرانی بادشاہ مسجد سے مسجد چینی والی، اس کے خطیب رہے ابو سعید محمد حسین بٹالوی، ان کے بعد مولانا عبد الواحد غزنوی، ان کے بعد سید داود غزنوی، ان کے بعد مرشدی و مخدومی حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور پھر مجھے اللہ رب العزت نے میرے نام کو رائے فال نکالا، وہاں مجھے یہ شرف ملا کہ وہاں اس منبر پہ بیٹھ کر جہاں ہمارے بزرگ خطبہ ارشاد فرماتے رہے میں بھی خدمت کروں۔ تو حضرات، سب سے پہلے فتنہ قادیانیت کو پہچانا اگر کسی نے تو مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی تھے۔ اس وقت تک مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس نے مجتہد کے طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی تھی، طریقت کا ایک سلسلہ شروع کر کے، جس طرح پیر اور صوفیہ لوگوں کو اپنا مرید بنا کر بیعت لیتے ہیں، اس نے بیعت لینی شروع کر دی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ مہدی موعود کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا 1901 میں، میں بات کر رہا ہوں 1891 کی۔ سب سے پہلے اس فتنے کو پہچانتے ہوئے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے اس کے جو عقائد تھے، اس کی جو باتیں تھی، ان کو جمع کیا، ایک سوال کی صورت میں سب سے پہلے فتویٰ طلب کیا اپنے استاد شیخ الکل فی الکل حضرت میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ سے۔ انہوں نے لکھا کہ جس کے یہ عقائد ہیں، جس کی یہ باتیں ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کفریہ عقائد ہیں، کفریہ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے فتویٰ سید نذیر حسین دہلوی نے دیا، پھر مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے تمام مکات پہ فکر کے جید علماء سے وہ فتویٰ پیش کر کے تصدیق طلب کی، توثیق کروائی۔ 200 کے قریب تمام مکات پہ فکر کے علماء نے اس کی توثیق کی، تصدیق کی۔ علماء دیوبند میں سے ان کے سر خیل مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی اس پر یہ لکھ کر کہ الجواب الصحیح اپنے دستخط کیے، دوسرے لوگوں نے کیے۔ 1891 میں سب سے پہلے متفقہ فتویٰ طلب کیا مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے، سب سے پہلے فتویٰ قادیانیت کے بارے میں دیا شیخ الکل فی الکل حضرت میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات دیوبندی عالم ابو القاسم محمد رفیق دلاوری نے اپنی کتاب رئیس قادیہ صفحہ نمبر 444 پر لکھی۔ یہی بات مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد نے سیرت المہدی میں لکھی۔ یہی بات مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ نشان آسماں ایک کتاب، تحفہ گولرویہ دوسری کتاب، سیرت المہدی تیسری کتاب، کشتی نو چوتھی کتاب، انجام آتم ایک کتاب، اسی طرح ایک کتاب اس کی سیرت حقیقت الوحی، اس کے اندر اس نے لکھا، حقیقت المہدی میں لکھا۔ پھر اس نے یہی کتاب اپنے ملفوظات کی جلد 7 کے اندر لکھی۔ حضرات، اس نے واضح طور پر لکھا کہ اول المکفرین، مجھے سب سے پہلے کافر قرار دینے والے میاں نذیر حسین دہلوی ہے، اور سب سے پہلے میرے کفر کا فتویٰ طلب کرنے والے، اپنے دن رات کو ایک کر دینے والے، اپنا سرمایہ میرے خلاف صرف کرنے والے ابو سعید محمد حسین بٹالوی ہے۔ پھر حضرات، بات یہی تک نہیں رہی، سب سے پہلے مناظرہ مرزائیوں کے ساتھ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 15 اپریل 1891 کو لاہور میں کیا۔ مرزائیوں کی طرف سے حکیم نور الدین کی ڈیوٹی لگی۔ تیسرے رکے کے بعد نور الدین بھاگ کر لدھیانہ میں، جو سسرال تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت لدھیانہ میں تھا، حکیم نور الدین بھاگ کر
اس کے پاس چلا گیا. مولانا محمد حسین بٹالوی نے تار دیا. اس وقت تک یہ فون کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. سب سے تیز رفتار پیغام رسانی کا ذریعہ ٹیلی گراف، جسے عرف عام میں تار کہا جاتا ہے، وہ ہوا کرتا تھا. تار دیا کہ تمہارا مناظر بھاگ گیا ہے. مرزا نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر مرزا نے 20 اگست کو خود کہا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو. مرزا کے ساتھ مولانا کے رکے تحریری مناظرہ شروع ہوا. 12واں دن تھا کہ اس نے پہلو بدلا اور کہا میرے ساتھ حیات مسیح پہ بات کرو. 1 اگست کے روز جب حیات مسیح پہ بات ہوئی تو مرزا وہاں سے بھاگ گیا. پھر مرزا اگلے سال فروری 1892 کو واپس لاہور آیا. مولانا نے پھر اس کو دعوت دی کہ آؤ، میرے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتے ہو مکالمہ کرو، میرے ساتھ مباحثہ کرنا چاہتے ہو مباحثہ کرو، مناظرہ کرنا چاہتے ہو مناظرہ کرو. تقریری مناظرہ یا تحریری مناظرہ؟ حضرات، مرزا قادیانی جواب نہ دے پایا. مرزا قادیانی وہاں سے بھاگا لاہور سے سیالکوٹ. مولانا اس کے پیچھے سیالکوٹ، وہ سیالکوٹ سے بھاگا کپور تھلہ. مولانا اس کے پیچھے کپور تھلہ، وہ کپور تھلہ سے بھاگا جلندر. مولانا اس کے پیچھے جلندر، وہ جلندر سے بھاگا لدھیانہ. اپنے سسرال میں جا کر پناہ لی. مولانا اس کے پیچھے لدھیانہ چلے گئے. کہا آؤ بات کرو، جو عقائد لوگوں میں پھیلا رہے ہو، جو مسیح موعود بننا چاہ رہے ہو، میرے ساتھ بات کرو. اپنے عقائد پر، اپنی باتوں پر میرے ساتھ گفتگو کرو. مرزا نے گفتگو نہیں کی. پھر اگلے سال 1893 میں آیا، کہنے لگا میرے ساتھ مباحثہ کر لو. مولانا نے کہا چلو مباحثہ کر لیتے ہیں. پھر بھاگا. پھر حضرات 30 مارچ 1893 کو کہنے لگا میرے ساتھ عربی تفسیر کا مقابلہ کر لو. مولانا نے کہا چلو عربی تفسیر کا مقابلہ کر لیتے ہیں. مرزا وہاں سے بھی فرار ہوا. دعا کی کہ آؤ دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹا ذلیل و خوار ہو کر مرے. حضرات، مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی بزرگ تھے. 93 سالی کے باوجود، بڑی عمر ہونے کے باوجود اللہ نے محفوظ رکھا. مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو جس حالت میں ذلیل و خوار ہو کر مرا اس کی طرف میں آؤں گا. لیکن مولانا محمد حسین بٹالوی جو عمر میں اس سے بڑے تھے، اس کے باوجود 20 جنوری 29 جنوری 1920 کو طبی موت اپنے رب کے پاس گئے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مناظرہ کرنے والے ابو سعید محمد حسین بٹالوی، سب سے پہلے حیات مسیح پر مقابلہ ہوا تو میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولانا بشیر شاہ سوانی نے کیا. لیکن چند رکوں کے بعد مرزا بھاگ گیا. مولانا نے حیات مسیح پر ایک ضخیم کتاب لکھی، الحق السری فی اثبات حیات المسیح. حضرات، پہلی تصنیف عقیدہ حیات عیسیٰ پر یہ اہل حدیث بزرگ مولانا محمد بشیر شاہ سوانی کی لکھی ہوئی. اور حضرات، اس کی تلخیص کہہ لیں یا نئے انداز سے. اور آپ جانتے ہیں کہ مرزائیوں سے جب بات ہو تو وہ عقائد کی طرف نہیں آتے، وہ مرزا کی نبوت پہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آؤ حیات مسیح پر بات کریں. اور اس لحاظ سے اگر حرف آخر بہترین کتاب کسی کی تصنیف ہے تو وہ امام الاثر شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب شہادت القرآن، جو 2 جلدوں میں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی تقریض لکھنے والوں میں پیر مہر علی شاہ گولروی، انہوں نے بھی اس کی تقریض لکھی اور کہا حق ادا کر دیا ہے موضوع کا. اور یہاں اہل حدیثوں، میں ایک بات آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ کتاب آپ سے زیادہ دیوبندی احباب نے شائع کروائی ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر جو تخصص کی کلاسیں ہوتی ہے، ان کلاسوں میں
عقیدہ حیات مسیح کے حوالے سے مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی کی کتاب نصاب کے اندر شامل ہے۔ حضرات، سب سے پہلے فتنہ قادیانیت پر جو کتابچہ منظر عام پر آیا 1892 میں 44 صفحات کا، وہ علی گڑھ کے مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی کا کتابچہ تھا۔ سب سے پہلے جو باقاعدہ تصنیف مرزیت کے خلاف عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے تحفظ میں جو سامنے آئی، وہ ایک نوجوان مصنف، اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی، لیکن بعد میں وہ ایک بزرگ کے طور پر دنیا کے سامنے نمودار ہوئے۔ سیرت نگاری کے حوالے سے وہ سیرت کی کتاب جو شاید دنیا کی واحد سیرت کی کتاب ہے جو بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر لکھی گئی، یا مسجد نبوی کے اس حصے میں جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ 25 سال کی عمر میں پہلی تصنیف مرزیت کے خلاف انہوں نے غایت المرام فی تائید الاسلام کے نام سے لکھی۔ اور حضرات، یہاں ایک اور حوالہ آپ کے گوش گزار کر دوں، بھیرا سرگودا کے علاقے میں ایک قصبہ ہے، پرانا شہر، جہاں سے پیر کرم شاہ بھیروی کا تعلق تھا، وہیں علماء دیوبند کا بھی ایک مرکز ہے۔ ان کے ایک بزرگ تھے مولانا امام محمد احمد، ان کے حوالے سے ایک نمبر شائع ہوا شمس الاسلام بھیرا کا، شیخ الاسلام نمبر، اس میں انہوں نے لکھا کہ قاضی سلیمان منصور پوری تہجد گزار، شب زندہ دار، نہایت متقی بزرگ تھے۔ انہوں نے مرزا کی زندگی میں یہ کہا تھا کہ مرزا قادیانی جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے، جبکہ احادیث میں ہے کہ حضرت مسیح جب آئیں گے قیامت کے نزدیک تو وہ آخرش مکہ و مدینہ میں جائیں گے، وہاں فوت ہوں گے، اور پھر وہ جگہ جو خالی ہے روضہ اقدس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہاں جا کر حضرت مسیح جو ہے وہ دفن ہو گئے۔ تو اس میں لکھا ہے شمس الاسلام کے شیخ الاسلام نمبر میں کہا کہ قاضی سلیمان منصور پوری نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی لاکھ خواہش کے باوجود، لاکھ سامان کے باوجود حجاز مقدس میں قدم نہیں رکھ پائے گا، اس لیے کہ یہ سچا نہیں ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے کئی بار اعلان کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، مریدوں سے پیسے بھی لیے، سرمایہ بھی تھا، جاگیر بھی تھی، لیکن اللہ نے اس خبیث کو اس حجاز مقدس کی پاک سرزمین پہ قدم نہیں رکھنے دینا تھا، چنانچہ نہیں رکھا۔ تو حضرات، سب سے پہلے مباہلہ جو ہوا مرزا قادیانی کے ساتھ جون 1893 میں امرتسر کی عیدگاہ کے اندر، وہ ہمارے ایک بزرگ مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ وہ بھی نہایت بزرگ تھے، مرزا جوانی میں تھا، لیکن اس کے باوجود مولانا عبدالحق غزنوی مرزا قادیانی کے مرنے کے 4-5 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے قادیہ میں جا کر مرزا کو للکارنے والا، ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والا، ختم نبوت کا پھریرا لہرانے والا کوئی اور نہیں، اہل حدیث بزرگ، وہ شیخ الاسلام، جسے ساری دنیا کے مسلمان، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا شیعہ، کیا جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، سارے کے سارے بالاتفاق کہتے ہیں فاتح قادیاں حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری، جو مارچ 1903 کو قادیاں قصبے کے اندر جا کر مرزا کو للکارتے رہے۔ مرزے کا گھر تھا، مرزے کی اماج گاہ تھی، مرزے کی پناہ گاہ تھی، لیکن مرزا سامنے نہ آ پایا، وہاں سے بھاگ گیا۔ اور حضرات، یہی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے دیوبندی عالم ہمارے بزرگ مولانا اللہ وسایا نے جب احتساب قادیانیت کے نام پر ایک سلسلہ جمع کیا تو 6-7 جلدیں جو ہے 6 نمبر اور 7 نمبر
مولانا ثناء اللہ مرسری کی ان کاوشوں کو جمع کیا جو انہوں نے مرزیت کے خلاف لکھی تھی. نگار شاہ صفحہ جو جلد 7 ہے اس کے آغاز میں کہا خاک پائے فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ مرسری اللہ وسایا. یعنی اپنے آپ کو مولانا ثناء اللہ مرسری کا خاک پائے پاؤں کی خاک قرار دیا. اور یہی نہیں، پاکستان کے اندر چنیوٹ کے بزرگ مولانا منظور احمد چنیوٹی دیوبندی بڑا کام کیا. ان کا ایک رسالہ ہے انوار ختم نبوت، اس کا نمبر شائع ہوا فاتح قادیانیت، یعنی مولانا منظور احمد چنیوٹی پر. اس میں لکھا ہے کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے مولانا ثناء اللہ مرسری کی خدمات سے متاثر ہو کر اپنے ایک بیٹے کا نام ثناء اللہ رکھا. حضرات مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے لوہے کے چنے چبوائے مرزا قادیانی کو، اس کے ناک میں دم کر دیا. آخرش اس نے 15 اپریل 1907 کو ایک اشتہار دیا کہ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر مرے. حضرات ٹھیک 1 سال کے بعد 26 مئی کو مرزا قادیانی لاہور میں ہیضے کا شکار ہوا. بڑی قسم پرسی کا عالم، یہاں تک کہ ان کا ایک رسالہ ہے تبلیغ رسالت، اپریل 1939 کے شمارے میں لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاخانہ حضرت صاحب کے منہ کے راستے بہنا شروع ہو گیا تھا. یعنی جو اللہ نے جگہ بنائی ہے پخانے کی وہاں سے پخانہ نہیں نکل پایا. الٹیوں کی صورت، دوسری صورت منہ کے راستے تو گیا تو جا کر بیت الخلاء میں جسے ٹٹی خانہ کہتے ہیں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، وہی گر پڑا، وہی اس کا دم نکلا. حضرات پھر کیا ہوا؟ ذلت و خواری کا عالم دیکھیں کہ ساری زندگی گندگی بکتا رہا، گالیاں دیتا رہا، ننگی گالیاں. پھر گندگی کے اوپر اس کی جان نکلی. جب اس کی میل لے کر نکلے تو عورتوں نے چھتوں سے اس پر کوڑا گندگی پھینکی. پھر قادیاں لے جانے کے لیے کوئی سواری میسر نہ آئی تو مال گاڑی کا وہ ڈبہ ملا جس میں جانور باندھے جاتے تھے. ایک یہ عالم ہے. اور دوسری طرف مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، حضرات وہ صرف شیخ الاسلام ہی نہیں تھے، شیخ السیاست بھی تھے. تحریک پاکستان کے بہت بڑے قائد تھے، لیڈر تھے. ان کے خطبہ استقبالیہ کو 1919 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے سراہا تھا. حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری ان کے اوپر حملے ہوئے، ان کے گھر کو جلا دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے وقت سب سے زیادہ قتل و غارت ضلع امرتسر اور ضلع فیروز پور کے علاقوں میں ہوئی تھی. امرتسر کو ایک ایک مسلمان کو جلا دیا گیا، قتل کر دیا گیا. جو ہتھے چڑھا اس کو چھوڑا نہیں گیا. چنانچہ امرتسر کے جلنے پر کئی کتابیں لکھی گئیں. جب امرتسر جل رہا تھا، امرتسر کو جلتے ہوئے دیکھا، امرتسر خاک و خون کا شکار. حضرات مولانا ثناء اللہ مرسری کے گھر پر حملہ کیا گیا، گھر کو جلایا گیا. ان کی لائبریری جو قیمتی اور نایاب کتابوں پر مشتمل تھی جلا کر راکھ کر دی گئی. ان کا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن اللہ نے مولانا کو محفوظ رکھا. مولانا وہاں سے آئے، پاکستان میں گجرانوالہ میں رہے. ایک لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے گجرانوالہ میں دیکھا وہ جو امرتسر کا رئیس تھا اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، لیکن ایک حلم کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ پھر ان کو الاٹ ہوا. ان کے برقی پریس کے مقابلے میں سرگودا میں پریس وہاں گئے. حضرات 40 سال کے بعد 1948 کو، مارچ 1948 کو تبھی موت اللہ کے حضور حاضر ہوئے. اور مولانا اللہ وسایہ ہی نے کہا کئی دن کے بعد ان کی قبر پہ جانے والوں نے بتایا کہ ان کی قبر سے، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو کی لپٹیں اڑ رہی تھی. یہ ہے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ. حضرات ہم مرزے کے مرنے پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے،
کسی کے مرنے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. خوشی مرزے کے مرنے کی نہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرزا کو ذلیل و خوار کر کے جس طرح مارا، اس سے نبی پاک کی ختم نبوت کا اظہار ہوا ہے. نبوت، ختم نبوت کے شان کی عظمت کے حوالے سے، ختم نبوت کی صداقت کے حوالے سے، ختم نبوت کے خدام کی سچائی کے حوالے سے، ان کی فتح و کامرانی کے حوالے سے ہم مرزا قادیانی کی موت کا ذکر کرتے ہیں. حضرات، سب سے پہلے پاکستان بننے کے بعد جس نے مرزائیوں کو کافر اور اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا، وہ کوئی اور نہیں، حضرت علامہ محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ تھے، جو اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آرگن ہفت روزہ الاعتصام کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے ایک اداریہ لکھا کہ مرزائیت نیزاویوں سے، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم، کافر، اقلیت قرار دیا جائے. پھر حضرات کیا ہوا؟ سب سے پہلے عربی تصنیف، عرب دنیا کو مرزائیت کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے میرے مرشد و مخدوم شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ کے نام سے لکھی. ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک مرزائیت اور اسلام. مرزائیت اور اسلام ان کے مضامین اردو کے جو ہیں ان کا مجموعہ ہے. القادیانیہ باقاعدہ طور پر عربی کی تصنیف ہے، جو ان کی زندگی میں دنیا کے مختلف 32 ممالک میں 32 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی تھی. حضرات، اسی طرح ساری دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی انگریز کا کاشتہ پودا تھا، انگریز کا لگایا ہوا فتنہ تھا. حضرات، انگریز کے ملک میں بیٹھ کر، انگریز کی دھرتی پر بیٹھ کر آپ کا ایک بچہ، ہمارا ایک بزرگ، ہمارا ایک سرخیل، ہمارا ایک محسن ڈاکٹر سلیمان اظہر، ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے ختم نبوت کی تحریک پر کام کر رہا ہے، اور ابھی تک 64 جلدیں، 64 ضخیم جلدیں بڑے سائز کی لکھ چکا ہے، جن میں سے پاکستان میں 26 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. آپ جائیں نیٹ پر، 64 کی 64 جلدیں آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی. پہلے انڈیا میں شائع ہوتی ہیں، پھر پاکستان میں شائع ہوتی ہیں. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی وہ پاکستان کے قیام تک نہیں پہنچے. جو اہل حدیث نے کام کیا ہے اس کو جمع کر رہے ہیں. حضرات، آپ ہیں ختم نبوت کے پہرے دار، آپ ہیں ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. اور آج کے اس عظیم اجتماع کے حوالے سے یہاں میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں، یہاں حکومت کے لوگ بھی موجود ہیں. ایک بات اور واضح کر دوں، ایک بار پھر سازش ہو رہی ہے کہ مرزائیوں کے جو تعلیمی ادارے تھے، جو 1971 میں بٹو صاحب نے قومی تحویل میں لے لیے تھے، دوبارہ سے ان کو دینے کی سازش کی جا رہی ہے. ربوے کا وہ کالج اب ربوہ نہیں، چناب نگر ہے. چناب نگر کے تعلیمی ادارے جہاں آج سارے اساتذہ، پرنسپل مسلمان ہیں، ان کو دوبارہ سے مرزائیوں کے حوالے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. میں میڈیا کے نمائندوں کے ذریعے سے، حکومتی نمائندوں کے ذریعے سے وقت کے حکمرانوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہیں ووٹ دیے، تمہارا ساتھ دیا. تمہارا ساتھ دینے کی وجہ سے اپنوں اور بیگانوں کے تانے برداشت کیے. ہر قدم پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یاد رکھو، اگر مرزائیوں کو ان کے تعلیمی ادارے دیے گئے، دوبارہ ان کے حوالے کیے گئے، تو سب سے بڑھ کر اہل حدیث ہوں گے جو میدان میں نکلیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں جانیں بھی دینی پڑی تو اس سے دریغ نہیں کریں گے. آپ کا یہ مطالبہ منظور؟
یہ قرارداد سمجھ لیں، یہ قرارداد سمجھ لیں، یہ اعلامیہ سمجھ لیں، یہ اعلان سمجھ لیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، لیکن مدینے والے کی ختم نبوت پر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سب کچھ اللہ ہمیں صحیح طور پہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔